جب آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر پھینک کر کہا کہ ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں سورۃ لہب نازل ہوئی۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے، ان کی پرستش کرنے والوں کی بے وقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ کی عداوت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ اس کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں یا آپ کی حمایت چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے ان کی بات نہیں مانی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کلمہ کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں، ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ تو اب ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملات میں گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، خدا کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں، تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، یا کم از کم اسی جد و جہد میں میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا، اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر حج کا موسم بھی قریب ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ میں خوب محنت کریں گے اور آپ کے کلام حق کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے، اس لیے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا۔ تو سب نے جمع ہو کر ایک مشورہ کیا، یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں، تاکہ جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک سحر رہتا ہے، یعنی ایک جادوگر رہتا ہے، جو اپنے کلام سے باپ، بیٹے، خاوند، بیوی اور تمام رشتہ داروں میں تفریق ڈال دیتا ہے، یعنی نفرت ڈال دیتا ہے، لہذا تم اس کے پاس نہ جانا، اس کا کلام نہ سننا۔ خدا کی قدرت کہ یہ اس کا طرز عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ کا ذکر نہ سنتے، لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ کا مشتاق بنا دیا۔ جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز بروز آپ کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب انہوں نے نئی نئی تدبیریں سوچنا شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ آپ کا ہر مجلس میں مذاق اڑائیں اور جس صورت سے ممکن ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدہ میں گئے تو ابو جہل نے موقع غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک کچل ڈالیں۔ جب پتھر لے کر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے، رنگ ایک عجیب سا ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب سا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف بڑھا، میری طرف بھاگا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا۔
یہ وہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا، اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، عاص بن ویل، اسود بن عبد الیغوث، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، یہ لوگ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آزاد رہتے تھے، لیکن افسوس ان میں سے کسی ایک کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر کی تلوار کے گھاٹ میں اتر گئے اور کچھ نہایت گندے امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔